السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو معزز طالبات، تعلیم الصرف کی جو اصطلاحات ہیں، یعنی صرفی اصطلاحات یہاں پر جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ تو کل جو ہم نے درس پڑھا تھا حاضر، متکلم، غائب، یہاں تک پڑھا تھا۔ تو آج جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ مصدر سے شروع ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں مصدر، یعنی مصدر کیا ہے اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ تو مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال النصر، الضرب۔ تو النصر، الضرب یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، کیونکہ اسی سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ افعال بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ النصر، الضرب مصدر ہے۔ تو مصدر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ اسم ہے، مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں، جیسے کہ اس کی مثال النصر، الضرب۔ پھر بتا رہے ہیں مشتق۔ تو مشتق کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو مشتق وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ جی ہاں، مشتق وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے کہ نصر ناصر۔ تو نصر ناصر ایک ایسا فعل ہے، نصر ناصر یعنی ایک ایسا اسم اور فعل ہے جو کس سے بنائے گئے ہیں؟ مصدر سے بنائے گئے ہیں، اور وہ ہے النصر۔ تو مشتق کیا ہے؟ مشتق یعنی وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو تو اس کو مشتق کہتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال نصر ناصر۔ جامد۔ تو جامد وہ اسم اور فعل ہے جو کسی سے نہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جامد وہ اسم اور فعل ہے جو کسی سے نہ بنایا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے کہ رجل لیسا۔ تو رجل لیسا یہ ایسے فعل، یہ اسم ہے جو کسی سے نہیں بنائے گئے ہوں۔ تو رجل لیسا یہ دونوں کسی سے نہیں بنائے گئے ہیں، تو یہ جامد ہیں۔ تو جامد کی مثال کیا ہے؟ رجل لیسا۔ جامد وہ اسم اور فعل ہے جو کسی سے نہ بنایا گیا ہو، جیسے کہ اس کی مثال رجل اور لیسا۔ پھر بتا رہے ہیں مصدر میمی۔ مصدر میمی۔ تو مصدر میمی کیا ہے؟ تو مصدر میمی وہ مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائد ہو۔ جس کے شروع میں میم زائد ہو تو وہ مصدر میمی ہے، جیسے کہ اس کی مثال مرجعن۔ تو مرجعن میں کیا ہے؟ اصل میں رجع تھا، وہ مرجعن یہ مصدر میمی ہوگا کیونکہ میم زائد ہے، تو یہ مرجعن کیا ہے؟ مصدر میمی ہے۔ پھر بتا رہے ہیں تصغیر و مصغر، یعنی تصغیر کیا ہے اور مصغر کیا ہے، دونوں کی تعریفات ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو تصغیر اور مصغر اسم کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن بڑھانے اور مخصوص تبدیلی کرنے کو تصغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم کے دوسرے حرف کے بعد، یعنی ایک حرف پھر دوسرا حرف، تو اس دوسرے حرف کے بعد یا ساکن بڑھانے اور مخصوص تبدیلی کرنے کو تصغیر کہتے ہیں، اور جس اسم میں یہ تبدیلی کی جائے اس کو مصغر کہتے ہیں۔ چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے ساتھ۔ تو بتا رہے ہیں یہ اسم کی کمی، زیادتی یا حقارت و شفقت وغیرہ کا معنی بتلاتی ہے، یعنی اسم کی جو کمی زیادتی ہے اس طریقے سے یہ کیا بتاتی ہے؟ حقارت و شفقت وغیرہ کا معنی بتلاتی ہے، جیسے کہ رجیل۔ تو رجیل چھوٹا آدمی، تو یہ کیا ہے؟ تصغیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تصغیر ہے۔ رجیل رجل کی کیا ہے؟ تصغیر ہے۔ تو کس طریقے کی زیادتی ہوئی ہے اس میں؟ یعنی اسم کے دوسرے حرف کے بعد، تو اسم کا جو پہلا حرف ہے وہ را ہے، دوسرا حرف کیا ہے؟ جیم ہے، پھر اس کے اس دوسرے حرف کے بعد یا ساکن، تو یہاں پر یا ساکن ہو گئی۔ تو اس طریقے کی جو مخصوص تبدیلی ہوئی ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟
تصغیر کہا جاتا ہے۔ تو رجلن رجیلن یعنی چھوٹا آدمی، قریشن بڑی مچھلی، ٹھیک ہے۔ تو تصغیر و مصغر یعنی اسم کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن بڑھانے اور مخصوص تبدیلی کرنے کو تصغیر کہتے ہیں، اور جس اسم میں یہ تبدیلی کی جائے اس کو مصغر کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس کی مثال رجیلن، تو رجیلن میں کیا ہے، اس کو اس طرح کے کرنے کو تصغیر کہیں گے، اور جس میں جو تبدیلی ہوئی اس کو کیا کہیں گے، رجیلن مصغر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہ معنی کیا دے گا، یہ اسم کمی، زیادتی یا حقارت و شفقت وغیرہ کا معنی بتلائے گا۔ اب تصغیر کے یہاں پر بنیادی جو اوزان ہیں وہ 3 ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ تصغیر کے بنیادی اوزان 3 ہیں، جیسے کہ فعیلن، فعیلن جیسے قمیرن، فعیلن جیسے کہ قمیرن، تو یہ پہلا وزن ہے تصغیر کا۔ نمبر 2 فعیلن جیسے کہ دریہمن، تو یہ تصغیر کا دوسرا وزن ہے فعیلن۔ نمبر 3 فعیلن، فعیلن، تو یہ تصغیر کا تیسرا وزن ہے بروزن مسیبیحن۔ تو اس طریقے سے تصغیر کے کتنے اوزان ہوئے، 3 اوزان، فعیلن جیسے کہ قمیرن، فعیلن جیسے کہ دریہمن، فعیلن جیسے کہ مسیبیحن۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو تصغیر اور مصغر اسم کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن بڑھانے اور مخصوص تبدیلی کرنے کو تصغیر کہتے ہیں، اور جس اسم میں یہ تبدیلی کی جائے اس کو مصغر کہتے ہیں۔ یہ اسم کی کمی، زیادتی یا حقارت و شفقت وغیرہ کا معنی بتلائے گا، یعنی تصغیر کا جو معنی ہوگا یہ اسم کی کمی، زیادتی، حقارت و شفقت وغیرہ کا معنی بتلائے گا، جیسے کہ رجیلن چھوٹا آدمی، قریشن بڑی مچھلی۔ پھر تصغیر کے بنیادی 3 اوزان بتائے، فعیلن جیسے قمیرن، فعیلن جیسے کہ دریہمن، فعیلن جیسے کہ مسیبیحن۔ تو یہ تصغیر و مصغر کی پوری تعریف ہے۔ پھر بتا رہے ہیں اسم منصوب۔ تو اسم منصوب وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف نسبت سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اسم منصوب وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف نسبت سمجھ میں آئے، جیسے کہ مکیون، مکیون یعنی مکہ کا رہنے والا، حداد لوہار، تو یہ اسم منصوب ہے۔ تو اسم منصوب وہ ہے جس اسم سے کسی چیز کی طرف نسبت سمجھ میں آئے۔ تو مکیون مکہ کا رہنے والا، تو اس میں ایک نسبت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھائی مکہ کا رہنے والا، حداد لوہار۔ تو اس طریقے سے حداد اور مکیون کیا ہیں، یہ اسم منصوب ہیں، کیونکہ یہ کسی چیز کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں اعلال۔ اعلال کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں اعلال حروف علت میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیل تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن اعلال نہیں سنا ہوگا، تو جو تعلیل ہے وہی کیا ہے، اعلال ہے۔ تو اعلال حروف علت میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال قوالا، تو قوالا سے جو تعلیل ہوئی قالا، تو اس طریقے جو تعویل ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اعلال کہا جاتا ہے، یا دوسرا نام اس کو تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوعدو سے یعدو، تو یہ کیا ہے، اعلال ہے۔ تو معزز طالبات، پھر کل ہم شروع کریں گے اس درس کا آغاز ابدال سے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کل اس درس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔